من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. 22واں پارہ چل رہا ہے ہمارا، اور سورہ فاطر آج سے شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد سورہ یاسین ہے. مکی سورت ہے، 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہیں، انتہائی رحم والے ہیں. تمام تر تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2-2، 3-3 اور 4-4 پروں والے ہیں. وہ اللہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں. جس رحمت کو اللہ جل جلالہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں ہے جو اس رحمت کو روک سکے، اور جس چیز کو وہ اللہ روک لے کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے. وہی اللہ ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، سب پر غالب ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. یہ سورت بنیادی طور پر مشرکین کو توحید کی دعوت، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے. اور اس صورت میں یہ بات بار بار فرمائی گئی ہے کہ کائنات میں اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی حکمت کی جو نشانیاں ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں. اور مشرکین تو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہیں، مطلب ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم تو سارے مسلمان ہیں، تو ہم بھی اس غور و فکر کے محتاج ہیں. ہم جتنے بھی ہیں روز محتاج ہیں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور سر سے لے کر پیر تک ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں، دل کے بھی مسلمان بنیں اور بدن کے بھی مسلمان بنیں. اور اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. آزادی نہیں ہے اس کے اندر، میری مرضی ہے میں جو چاہے کروں، تو ایسا نہیں ہے. پابندی ہے، مذہب پابندی کا نام ہے. اور پابندی صرف نماز میں امام کے پیچھے کی پابندی نہیں ہے، یا روزے میں نہ کھانے کی پابندی نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے اندر پورا زکوٰۃ دینے کی پابندی صرف نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی پابندی ہے. لباس کی بھی پابندی ہے، سونے کی بھی پابندی ہے، غمی کے اندر بھی پابند ہے اور خوشی میں بھی پابند ہے. آزاد نہیں ہے کبھی. چونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے. جو شخص اللہ کی محبت کا پابند ہے وہ آزاد نہیں ہے. اور کب تک ہے؟ کہا کہ اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی خاص وقت ہے، خاص موقع ہے کہ بھئی میں طالب علم ہوں تو پابند ہوں، جب میں طالب علمی ختم ہو گئی اب میں آزاد ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اور کسی صورت میں بھی یعنی ایمان والا کبھی بھی آزاد نہیں ہے.
وہ رات کے سونے میں بھی پابند ہیں اور وہ دن میں بھی پابند ہیں. اسی وجہ سے آپ سنتے رہتے ہیں بار بار ہمارے رب کوئی بات سناتے ہیں، ساتھ میں ٹھک کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے تمہاری سب چیزوں سے میں باخبر ہوں. آگے چلتے چلتے پھر ایک دم روک دیتے ہیں، تمہیں پتہ ہے تمہارے دلوں کے راز کو میں جانتا ہوں. چلتے 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 ایک دم رک جائیں گے، تمہیں پتہ ہے تمہاری سب چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. تم تو بھاگ ہی نہیں سکتے، کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. تو اس لیے یہ بار بار اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ سے ہونا، اللہ کو سامنے رکھنا، یہ بار بار اب میں یہ دو آیتیں، یہ پوری سورت اللہ کی بڑائی پر مشتمل ہے. آئے گی آپ کے سامنے اس سورہ فاطر کے اندر. فاطر پیدا کرنے والا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات، فاطر السماوات خالق السماوات، فاطر خالق پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. اور فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے، چاہے وہ احکامات کی صورت میں ہو، چاہے وہ خوشخبریوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ عذابات کی صورت میں ہو، وہ اللہ پاک فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں. اور چونکہ یہ آسمان اور زمین کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے. یہ تو صرف حدیث میں سمجھانے کے لیے کہا کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، باقی کتنا فاصلہ وہ اللہ کو پتہ. ہر آسمان کی موٹائی اتنی ہے جیسے زمین سے آسمان. پھر اسی طرح پہلا آسمان، 7 آسمانوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں ہے. پھر 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پانی ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں. اس وقت 4 فرشتے ہیں، قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے. اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہے اور ایک پورا ایک نظم ہے. تو وہاں سے فرشتوں پیغام لے کے آتے ہیں. ان کے لیے فرمائیں کہ وہ فرشتے یا تو تعداد کے اعتبار سے 2 کو بھیجتے ہیں، یا 3 کو بھیجتے ہیں، یا 4 کو بھیجتے ہیں. یا یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے پر 2 ہیں، یا 3 ہیں، یا 4 ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، اور صرف 2 کو جب کھول لیتے ہیں پروں کو تو مشرق سے مغرب ڈھک جاتا ہے. جب وہ اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں تو سر عرش پہ اور پاؤں 7 زمین کے نیچے. بڑے فرشتے اللہ نے بنائے. اور جبرائیل علیہ السلام کو ایک اپنی اصلی شکل میں اللہ کے رسول نے دیکھا تو اللہ کے رسول یعنی غشی کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تو یہ ایک بڑے ہیکل والا فرشتہ، بڑے بدن والا فرشتہ اللہ جل جلالہ نے بنایا. تو میں فرشتوں کو بھیجنے والا ہوں، میں ایسا ہوں. کوئی ہے جو آسمانوں کو پیدا کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ہے جو آسمان تک پہنچ سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ماننا پڑے گا کہ اللہ بڑے ہیں. کوئی ہے جو فرشتوں کو پیدا کرے؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہے. اچھا، فرشتوں پر ایمان لانا، تسلیم کرنا، فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہمارے ایمانیات میں سے. پھر ہمارا رب مخلوقات میں جو چاہے بڑھا دے، چاہے فرشتوں کو بڑھا دے یا مخلوقات کو بڑھا دے. پھر مخلوقات میں ظاہری مخلوقات بھی ہیں، انسانوں کو بڑھا دے، حیوانوں کو بڑھا دے. یا پھر صفات کا بیان ہے، ہمارے رب کسی کے حسن کو بڑھا دے، کسی کی بدصورتی کو بڑھا دے، کسی کے تقوی کو بڑھا دے، کسی کی آواز کو اچھا کر کے بڑھا دے. پہلے کم خوبصورت آواز تھی، اب زیادہ خوبصورت ہو گئی. کسی کی شکل کو خوبصورت بنا دے، پہلے کم خوبصورت تھی، اب زیادہ خوبصورت ہو گئی. کسی کا دماغ کی طاقت بڑھا دے، کبھی پہلے کم چیزیں یاد ہوتی تھی، اب یادداشت بہت اچھی ہو گئی. تو ظاہری چیزوں میں اضافہ کر لے یا روحانی چیزوں میں اضافہ کر لے. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ ان کی مرضی ہے. بس اصل میں جڑنا تو ان کے ساتھ ہی پڑے گا. اگر ان سے فائدہ لینا ہے تو ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا،
اور اگر گڑبڑ کریں گے تو پھر ان کا ہاتھ اڑ جائے گا. جب ہاتھ اڑ جائے گا تو حالات خراب ہو جائیں گے. یہ جو چیزیں سیدھی سیدھی چلتی ہیں نا، یہ اللہ کی مدد سے چلتی ہے. اور جہاں کہیں تھوڑا سا طبیعت کے خلاف ہوتا ہے تو اللہ کی مدد ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اور بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ تیری گڑبڑ ہے ساری، یہ تو نے گڑبڑ کی اور یہ اللہ کی مدد ہٹ گئی. تو آدمی کو چاہیے کہ سیدھا سیدھا رہے. سدیدو، ہمارے نبی فرماتے ہیں سیدھے سیدھے چلو مذہب پہ، ہاں گڑبڑ نہیں کرو. اپنی نگاہوں کو، اپنے دل دماغ کو، ہاتھ پیر کو، نقل و حرکت کو، 24 گھنٹے کی تمہاری جو روش ہے سیدھے سیدھے رہو. تو یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں رحمت کا کوئی سامان کرتا ہوں. کوئی بھی چیز، اچھی چیز میں نے کھول دی تو میری چاہت کے بغیر اس رحمت کو کوئی بند نہیں کر سکتا. میں نے رزق کا معاملہ تمہارا آسان کر دیا تو یہ میں نے کیا ہے، یہ رحمت ہے، برکت ہے، بارش ہے، موسم ہے، سکون ہے، امن ہے، رزق ہے. کتنی چیزیں ہیں جو چیز انسان کے فائدے کے لیے ظاہراً و باطناً وہ رحمت ہے، اور کھولنے والے اللہ ہے. رحمت کا کھولنا وہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے. تو جب میں کھول دیتا ہوں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اچھا میں کسی چیز کو بند کر دوں تو اس کو کوئی کھلوا نہیں سکتا. کھول دوں میرے حکم کے بغیر وہ بند نہیں ہو سکتی. بند کر دوں اب زور لگاتے رہو، احتجاج کرتے رہو اور کام کرتے رہو. میں نے بند کی ہے، وہ کوئی کھلوا کے دکھا دے. تو میں کھول دوں کوئی بند نہیں کر سکتا، میں بند کر دوں کوئی کھلوا نہیں سکتا. اسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کہ کوئی نصیحت تو کرو ذرا. تو انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، فرضوں کے بعد بھی یہ دعا ہے جو بھی آپ کے سامنے آئے گی. کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جو دینے لگے آپ تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو منع نہیں کر سکتی. جس کو آپ نے منع کر دیا کائنات کی کوئی طاقت اس کو دلا نہیں سکتی. جو آپ نے فیصلہ کر لیا کائنات کی کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹلا نہیں سکتی. اور آپ کے سامنے کسی پیسے والے کا پیسہ چل نہیں سکتا، کسی عہدے والے کا عہدہ آپ کے سامنے کیا چلے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری ہر جگہ چلتی ہے، نہیں اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. آپ کا پیسہ ہوگا آپ کے پاس ہوگا، آپ بہت بڑے عہدے والے ہیں لیکن آپ کا عہدہ ہوگا آپ کے پاس ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے آپ کا نہیں چلے. کسی کوشش والے کی کوشش، یہ ذل جد جو نا جد، جدن جدن جدن، یہ الگ الگ معنی میں آتا ہے. جدن 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 الگ الگ مفہوم ہے اس کے. کسی پیسے والے کا پیسہ، کسی طاقت والے کی طاقت، کسی کوشش والے کی کوشش، کسی عہدے والے کا عہدہ، کسی کی کوئی کہتے ہیں میں بہت بڑے خاندان کا آدمی. نہیں جی، ہمارے سامنے کسی کی نہیں چلتی. ہاں ہم تو بے پرواہ ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ بے پرواہ ہیں. غنی حمید، بے پرواہ. انسان بے پرواہ نہیں ہے. ہاں کافر اپنے کو بے پرواہ، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. کافر یہ بے پرواہ ہے، انسان مومن یہ بے پرواہ نہیں ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ تو محتاج ہے ہر جگہ. اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اس کو اس لیے مولانا ابراہیم صاحب کا ایک جملہ اپنے ان کے بیان میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اللہ بے نیاز ہے. ہم کہتے ہیں جی میں نے کیا نا، آپ کو پتہ نہیں میں کیسا ہوں. تو کہا نہیں، تم کچھ نہیں ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کی بے نیازی سے ڈرو. یہ جو کچھ بھی ہے انہی کے در کی عطا ہے. چاہو لے لو. اٹھانا تھا نا فجر میں، چلو اٹھا دیا تمہیں، نماز پڑھوا دی تمہیں ہم نے. ہاں یہ ہمارا کام ہے، ورنہ تو سوتے پڑے رہتے. 50 الارم لگا لو،
ہاں، ہم نہ اٹھانے پہ آئیں، اٹھا کے دکھا دو. ہم مسجد پہ نہ لے کے آئیں تو تم آ کے دکھا دو. یہ تو سب ہماری طرف سے ہے. ہم تمہیں لے کے آتے ہیں اور ہم تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ لکھا کہ بھی اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو نعمتیں دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو روک دے کوئی دے نہیں سکتا، جو فیصلہ کر لے اس کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، اور ان کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی. وہی ہیں اکیلے، انہی کی ہر جگہ چلتی ہے. اسی وجہ سے یہ مومن کے ہتھیار آپ میں سے اکثر ساتھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں اور ہم دعاؤں کے محتاج ہیں. دعاؤں کے محتاج ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ 7 آیتیں، اس کو منجیات کہتے ہیں، اور بڑے حضرات سے، صحابہ سے، بزرگوں سے یہ ثابت ہے. ان 7 آیتوں میں سے ایک یہ والی آیت سورہ فاطر کی 2 نمبر آیت. 7 آیتیں منجیات ہیں کہ بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ جب میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں بس پھر آسمان سے کوئی مصیبت آئے، کچھ بھی آئے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ والی آیتیں ہمیں بتائی ہیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی دہشت گرد، کوئی رزق کی بندش، کوئی چیز ہمیں ستا نہیں سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. تو ان 7 آیتوں میں مومن کی ہتھیار میں ہیں یہ 7 آیتیں. صفحہ 60 پہ ہیں، 60، 61، 62 پہ یہ والی آیتیں ہیں. یہ منجیات کہلاتی ہیں، یہ پڑھنے کی آیتیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جو رحمت کا دروازہ خدا کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، جو بند کر دے کوئی کھلوا نہیں سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندش ختم نہیں کر سکتا. فلا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو ہٹانے والا، کاشف کہتے ہیں ہٹانے والا، دور کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے. یہ ان آیتوں کی تھوڑی سی وضاحت تھی. اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.